مرحوم سید محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم 1917 میں انتقال ہوا. زندگی میں پوری زندگی بس ایک مرتبہ حج پہ گئے 1968 میں 1968 میں حج پہ گئے تو شاہ ایران نے کہا میرا جہاز لے جائے. اس زمانے میں مرجعی کا بہت بڑا نام تھا حکیم. انہوں نے کہا نہیں اپنے خرچے پہ جاؤں گا، ہمارے یہاں دوسروں کے خرچوں پہ حج نہیں ہوتے. تو فیصل سعودیہ کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ آل سعود کا فیصل نے کہا میرا پرسنل جیٹ حاضر ہے. کہ نہیں تیرا جب اس کا شیعہ کا جہاز نہیں چاہیے تو بہرحال مختلف بادشاہ صدور وزیر اعظموں نے کہا کہ نہیں ہمارے سب کے آپ کے لیے یہ جہاز حاضر ہے. انہوں نے کہا نہیں اپنے خرچے پہ جاؤں گا. نجف سے چلے گا پہلے کازمین جاؤں گا، باب الحوائج کی بارگاہ میں سلام کروں گا، وہاں سے ایئرپورٹ جاؤں گا. تو پورے رستے میں علماء، اس زمانے کے علماء بتاتے ہیں کہ پورے رستے میں شیعوں نے پورے رستے میں قربانیاں دی کہ آپ کی حفاظت کے لیے بھیج رہے ہیں. کہ شیعہ مرتے جا رہے تھے، وہاں پہنچے فیصل نے کہا میں ملنا ضرور چاہوں گا. تو بلایا. اب وہ مدینے میں جب گئے تو مکے میں جیسے پہنچے، عمرہ تمتع جب بجا لا چکے، حج ابھی نہیں آیا تھا، وہ اپنے محل میں آیا. کہا ایک ملاقات ہو جائے، میں اپنے علماء کو بھی بلا لوں گا. کہا ٹھیک ہے دعوت ہے، تمہارے علماء بھی آ رہے ہیں تو آ جاؤں گا. اب ان کے جو اس وقت سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم، ان کا نام عبداللہ بن باز، ذہنوں میں نام ہے؟ چلے نہیں ہے، اچھا یہ چلے. تو عبداللہ بن باز نامی ان کا مفتی اعظم، سب سے بڑا مفتی ان کا مانا جاتا، گرینڈ مفتی جو بھی ہے، پہلے جو مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کہا جاتا ہے. تو حکومتی ملا یا جو بھی اب آپ نام رکھ لیجیے. وہ اتفاقاً ویل چیئر پہ رہتے تھے، ٹانگیں چلتی نہیں تھی اور نابینا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے. تو جیسے ہی پہنچے اسے پتہ نہیں تھا کون کون آیا ہوا. تو اتنے میں تعارف کروایا. انہوں نے کہا بھائی شیعوں کے ایک آیت اللہ ہے سید محسن الحکیم، سید محسن طباطبائی الحکیم، امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے. تو سید محسن طباطبائی الحکیم. تو جیسے یہ سنا تو فوراً عبداللہ بن باز نے کہا لعنت اللہ علیہ، ان پہ لعنت ہو. تو فوراً فیصل نے ٹالنے کی کوشش کی کہ بھائی میں تعارف ان کا بھی کروا دوں، یہ ہمارے سب سے بڑے. انہوں نے کہا بات سنو، بات آگے نہیں بڑھے گی. جو اس نے کہا ہے نا پہلے دلیل دے کیوں کہا ہے. کہا آگا چھوڑ دیجیے. اب وہ کہہ دیا، وہ اسے پتہ نہیں تھا، میں نے بتایا نہیں تھا، وہ نابینا انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. تو اب وہ جذبات میں کہہ گئے. کہا نہیں تم بتاؤ تم نے کیوں کہا. پہلی بات تو کہنے لگے بادشاہ کو دیکھ کے کہا، پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ پتہ چل گیا کہ تم لوگ بھی لعنت کو مانتے ہو. اب کوئی گھبرا کے تو نہیں سن رہا، وقت ہے چلیں گے آپ حضرات. بس میں واقعہ مکمل کر رہا ہوں. بھائی ذہن میں رکھیے گا وہی کہ اللہ کو ماننے والا، وہ کہتے ہیں کہ شرک بدعت حرام، یہ سارے الفاظ. ایک مرتبہ نے کہا کہ نہیں کبھی بھی آپ توسل نہ کیجئے، غیر اللہ سے مدد نہ مانگیے، قبروں پہ مت جائیے، یہ زری پہ جانا بدعت ہے. اور سب کے سب باتیں بہرحال تو یہ سب کے سب وہاں پہ چل رہے ہیں جو زمانے میں متوے نئے نئے انٹروڈیوس ہوئے تھے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو اب جو حضرات بزرگ ہیں وہ تو پہنچ گئے ہوں گے، نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں ساری کی ساری چیزیں شروع ہوئیں. تو ایک مرتبہ آگا حکیم نے کہا کہ بھئی یہ اس نے جو کہا نا کہ اس پہ لعنت ہو، تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کیوں کہا. تو کہنے لگا کہ بھئی میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ قرآن کی تعویل بھی مانتے ہیں اس لیے. تو ہم کہتے ہیں قرآن میں تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے. وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں، وہ ہے 14. وہ راسخون فی العلم ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو وہ ہے راسخون فی العلم. تو کہا بھئی یہ تعویل یہ قرآن کو مانتے ہیں اس لیے میں نے لعنت کی ہے، اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ تعویل قرآن کو مانتا ہے اس لیے میں نے لعنت کر دی. تو تعویل قرآن کو نہیں ماننا چاہیے، بس اللہ تعویل جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن میں تعویل نہیں ہے. کہا نہیں صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن جانتے ہو؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، 9 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا. کہنے لگے عربی جانتے ہو؟ کہنے لگے میں پیدائشی عرب ہوں، عربی کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں جانتا. تو کہنے لگے اچھا میں ایک آیت پڑھتا ہوں ذرا تم مجھے مطلب بتا دو. کہنے لگے آیت کیا ہے؟ کہا کہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا. نہیں پہنچا سکا. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں نابینا ہے، جو دنیا میں اندھا تھا، وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا. واضل سبیلا، اور بہت ہی بری جگہ جائے گا. کا بتا ذرا آیت کا مطلب کیا ہے. اسے بالکل وہاں زبان پہ تالے لگ گئے.
سانپ سونکھ گیا. بولنے سے قاصر کچھ دیر دیکھتا رہا, فیصل کا کیا بات ہے جواب دیجئے, کہا مجھے نہیں معلوم. اب فیصل نے کہا کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آیت, میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے, قرآن پڑھ رکھا, یہ آیت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی. جو بیچارہ دنیا میں نابینا تھا وہ آخرت میں نابینا کیوں ہوگا اور جہنم میں کیوں چلا جائے گا؟ ارے یہ نابینا ہونے سے جہنم میں جانے کا کیا تعلق؟ کہ دنیا میں نابینا تھا, آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا, یہ کیا بات ہے؟ کہ اس کی کوئی تعویل ہوگی؟ آقا نے کہا ہم بتاتے ہیں تعویل کیا ہے, اس کی تفسیر نہیں تعویل ہے. کیا بتائیے تعویل کیا؟ کہ میں بھی نہیں جانتا تھا, چھٹے امام نے بتایا. جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہو. تو بات ہوتی رہی, اتنے میں فیصل نے سوال کیا, کہا یہ میں آپ کے علم کو مان گیا, یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ شیعہ وہاں آپ کے نجف کربلا میں سونے چاندی کی زریوں کے بوسے دیتے رہتے ہیں, یہاں جنت البقیع آتے ہیں مٹی کی قبروں کے بوسے دیتے ہیں. 20ویں صدی آ گئی, کب تک یہ گارے مٹی کے آپ بوسے دیں گے, سونے چاندی کے بوسے دیتے رہیں گے؟ تو آقا نے کہا, میں نے فوراً باب الہوائے سے توسل کیا کہ بھئی جواب میرے ذہن میں ایسا ہے جو بادشاہ کو سمجھ میں آئے. علمی جواب تو میں بہت سے دے لوں گا, بادشاہ کیا سمجھے گا؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں, کھانا جو لگا ہے کھاتے رہو, میں بھی کچھ دیر میں جواب دیتا ہوں. کہا جیسے یہ بھی کھانا کھا کے بیٹھے تھے اتنے میں ایک صاحب نے اعلان کیا, کہا بادشاہ سلامت, آپ کے لیے پیغمبر اسلام کے زمانے کا قرآن کریم لایا گیا جو ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا. تو کہنے لگے اتنے میں وہ قرآن کریم لے کے آئے جو ہرن کی کھال پہ لکھا تھا. کہنے لگے جیسے میں نے دیکھا تو ہرن کی کھال نظر نہیں آ رہی تھی, مخمل کا کپڑا تھا, سونے کی تاریں تھی. جیسے ہی وہ قرآن کریم لے کے آئے, فیصل فوراً تخت سے کھڑا ہوا, قرآن کریم کو چومنے لگا لے کے, اور چوم کے آنکھوں سے لگانے لگا. جیسے ہی اس نے آنکھوں سے لگایا میں کھڑا ہو گیا. بیداد کا, جیسے ہی اس نے چوما نا تو میں نے فوراً کہا بیداد, شرک, حرام. تین الفاظ ذہن میں ہیں. جیسے ہی میں نے کہا تو فیصل نے چومنا تو فوراً چھوڑا. کہا آقا آپ کا دماغ صحیح ہے, میں قرآن کریم چوم رہا ہوں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے شور مچانے لگے ہیں. کہا بھائی یہ تم قرآن کو نہیں, تم سونے کی تاروں کو چوم رہے ہو, تم مخمل کے کپڑے کو چوم رہے ہو, یہ سونے چاندی کی تارے کا نہیں. میں اس سونے چاندی کے مخمل کے کپڑے کے اس لیے بوسے دے رہا ہوں کیونکہ اندر قرآن ہے. کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے, کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے, سونے چاندی کی زریوں کے بوسے نہیں دیتے. وہ جو اندر نبی اور آل نبی, اس عقیدت کی وجہ سے ہم چومتے ہیں. تو کہا کہ آج اس سال بن باز نماز نہیں پڑھائے گا, آپ نماز پڑھائیے گا. عزیزان گرامی, آپ کو اگر کہیں سے جواب چاہیے تو آپ کو آل محمد ہی کے پاس ملے گا.